نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین وقال اللہ تعالی وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا۔ انتہائی قابل احترام دوستو، عام طور پر کچھ لوگوں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے اور یہ وہم ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس بڑا مال ہے، بڑی جائیداد ہے اور بڑی خوشحالی ہے معاشی لحاظ سے، اور ہماری اولاد بھی بہت زیادہ ہے، تو ہم پر اللہ کے بڑے انعامات ہیں۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے جو بندہ خوشحال ہے، دولت والا ہے، سرمایہ دار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دولت، میری خوشحالی، میری زمینیں، میری جائیداد اور میرا بینک بیلنس یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اگر اللہ مجھ سے راضی نہ ہوتا تو مجھے اپنی نعمتیں نہ دیتا۔ تو قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے، اس وہم کا، اس شبے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صبا میں ارشاد فرمایا کہ کافر جو تھے وہ انبیاء علیہم السلام کے سامنے اپنے حق ہونے کی یہی دلیل پیش کرتے تھے کہ جی ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہماری اولاد زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں آخرت کے اندر بھی عذاب نہیں ہوگا، ہم سچے ہیں۔ اگر یہ لوگ جو ہمارے مقابلے کے اندر ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکار، اگر اللہ ان سے راضی ہوتا تو ان کو بھی زیادہ مال دیتا، ان کو زیادہ اولاد دیتا، ان کو دنیا کی زیادہ نعمتیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک وہم ہے کہ دنیا کی خوشحالی، دنیا کے مال و دولت، دنیا کے اولاد کی بنیاد پر اپنے آپ کو نیک سمجھنا، اللہ کا محبوب سمجھنا، اللہ کے قریب سمجھنا، تو یہ ایک وہم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کا مقرب نہیں بناتی۔ اللہ کے قریب تو صرف وہ ہے جو ایمان والا ہوگا اور جس کے اعمال نیک ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا کردار اچھا ہوگا۔ گویا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اللہ کے قریب ہونے کا، اس کے نیک ہونے کا دار و مدار اس کے ایمان اور اعمال صالحہ پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر ہے، اس کے مال و دولت پر نہیں ہے۔ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس چونکہ پیسہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس خوشحالی بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمارے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے۔ ایسا نہیں، اللہ نے مال و دولت اور اولاد جو دنیا کے اندر دی ہے یہ آزمائش کے لیے دی ہے۔ اگر آپ کو یہ نیکی کی طرف لے جائے تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر یہ آپ کو برائی کی طرف لے جائے، گناہوں کی طرف لے جائے، تکبر کی طرف لے جائے، اللہ کے نافرمانی کی طرف لے جائے، تو پھر یہ انعام نہیں بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس وہم سے، اس شبے سے نکلنا چاہیے کہ بعض دنیا دار ہمارے دوست وہ غریب مولویوں کو اور غریب نیک لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی اگر تم سے اللہ راضی ہوتا تو تمہیں دنیا کا مال و دولت نہ دے دیتا۔ ہاں جی، ہمارا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہے، وہ بہتر ہے۔ تو یہ جو ایک خوش فہمی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان اور اعمال صالحہ والے لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔